قربانی کے گوشت کو زہر بنا کر نہ کھائیں۔ جی ہاں، گوشت بہت صحت مند غذا ہے، لیکن ہمارے کھانے پینے کے طریقے جو ہیں وہ اس کو زہر بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ آپ نے قربانی کا گوشت کیسے کھانا ہے تاکہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف معالج ڈاکٹر شعیب صابر، جو آج ہمیں بتائیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم زہر کیسے بنا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، عید قربان قریب آنے والی ہے اور عید قربان پر ہر ایک کو گوشت جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ عموماً آپ کو پتہ ہے یہ ریڈ میٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، خواہ وہ بکرے کا ہو یا کٹے بچے کا ہو۔ تو آج ناظرین کو بتائیں کہ قربانی کے یا گوشت کھانا ہے جو اس کا اصل طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی پراپر نیوٹریشن ویلیو ملے اور وہ جو گوشت کو خراب کر کے کھاتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں زہر بنا لیتے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ قربانی کے گوشت کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اچھا۔ لیکن ہم جس طرح سے جو حالت کر کے گوشت کھاتے ہیں وہ ہم ہماری صحت کو خراب کر دیتے ہیں، ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کی نیوٹریشن ویلیوز کو بھی۔ جی۔ اگر نیوٹریشن ویلیو کو تباہ نہ بھی کریں تو ہم جس طرح اس کو پکاتے ہیں، ہم لے پروٹین رہے ہوتے ہیں اور اتنی ساری فیٹ میں فرائی کر کے لے رہے ہوتے ہیں، تو جسم بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ فیٹ ہے، یہ پروٹین لے رہے ہیں۔ پروٹین لے رہے ہیں، اچھا۔ تو وہ جو ایک تو انہیلدی فیٹ ہوتا ہے، ہم کوکنگ آئل میں اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جتنا بھی ہم فیٹ کا کانٹینٹ ہم زیادہ لیتے ہیں، اگر تو ہماری ایکٹیویٹی بھی اس کے مطابق ہے۔ اگر ایک مزدور لے رہا ہے اتنی فیٹ، اس کو کچھ نہیں کہے گی۔ اگر ایک آفس میں بیٹھا بندہ لے رہا ہے اور ایک بوڑھا بندہ لے رہا ہے جس کی ایکٹیویٹی زیرو ہے، تو وہ اس کو نیوٹریشن بھی اس کے لیے الٹا زہر بن جائے گی، اس کو نقصان دے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ پھر دو طرح کی فیٹ کا آ جائے گا نا، لوگ تھوڑے کنفیوز نہ ہو جائے ہمارے ناظرین کہ دیکھیں فیٹ میں پکا رہے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر نیچرل فیٹ ہے گوشت کے اندر نا، جو قدرت نے بنایا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا، اینیمل پروٹین کی ہم بات کریں گے، اینیمل پروٹین جہاں پہ ہوگی اس کے ساتھ فیٹ ہوگا، خواہ وہ گوشت کی شکل میں ہو یا انڈے کی شکل میں ہو۔ آپ دونوں جگہوں پہ دیکھیں گے، آپ پروٹین ہے ساتھ فیٹ ہے۔ تو جب ہم باہر سے فیٹ اس میں شامل کرتے ہیں، یعنی کوکنگ آئل کی شکل میں یا گھی کی شکل میں، وہ ٹاکسک ہے یا یہ جو اس کے ساتھ فیٹ جڑی ہوئی ہے پروٹین والے گوشت کے ساتھ، وہ ٹاکسک ہے؟ دیکھیں، جو تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز فیٹ اس میں رکھی ہے وہ ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں اس میں۔ اچھا۔ جہاں پہ بھی مین میڈ انسان اپنی کارگری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سرٹن لیول تک تو ہم اس کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن وہ قانون نہیں بن سکتا۔ جی۔ ہمیں گوشت کے اندر جو فیٹ ہے، انڈے کے اندر جو فیٹ ہے، وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے، وہ سب کو وہ ہیلدی ہوتی ہے، ہیلدی فیٹ ہے۔ اچھا۔ لیکن جو ہم ایکسٹرنل اس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہم اس کو بہت زیادہ ایک انرچ فوڈ بنا دیتے ہیں، جو جا کے ہمارے اسٹمک کو پرابلمٹک کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ اگر ہم مثال کے طور پہ گوشت کو اس فیٹ میں نہیں اتنا کرتے تو اس کو باربیکیو بنا کے کھاتے ہیں یا گرل کر کے کھاتے ہیں یا ہم اس کو ہلکے پھلکے مسالہ جات کے ساتھ بوائل کر کے کھاتے ہیں، یہ زیادہ ہیلدی ہے؟ یہ سب سے ہیلدی یہی ہے، میٹ کھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ سب سے زیادہ ہیلدی ہے۔ اچھا۔ اور ایک چیز جو آپ نے اور بھی کہی کہ اگر ہم پکا کے کھائیں گوشت کو آئل میں چیزوں میں، اگر آپ ہیوی کام کرنے والے بندے ہیں، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، پھر ان کو وہ چیزیں بھی دیں، ان کو انرجی ڈبل چاہیے ہوتی ہے نا۔ صبح 8 بجے کھانا کھایا، دوپہر کو 2 بجے تک انہوں نے بھوکے رہنا، وہ اگر گوشت کھائیں وہ فیٹ لے بھی لیں گے تو وہ اس کو ڈائجسٹ کر لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو گوشت ہے جیسے ابھی جو ریڈ میٹ جسے ہم کہیں گے، اس کی نیوٹریشن ویلیو کس قسم کی ہوتی ہے؟ اس سے آپ کو کس طرح کی نیوٹریشن ملتی ہے؟ اچھا، ریڈ میٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ بچوں کے لیے ہے، اسپیسیفکلی اولڈ ایج میں ہر ایج گروپ کو یہ فائدہ کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن ایسے لوگ جن کو خون کی کمی ہو، یہ بہت اچھا انرچ سورس ہے آئرن کا۔ اچھا۔ اور بھی ظاہری بات ہے پروٹین ہے اس میں، خاص کر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں یا ویسے خواتین میں بھی انیمک پوزیشن دیکھیں، حاملہ خواتین کو گوشت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ گوشت کی کسی فارم کو کھائیں، ٹکیاں بنا کے کھائیں، قیمہ کھائیں، یخنی کھائیں، وہ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور سیکنڈ، آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں 42% بچے وہ ہیں
जिन में खून जो 5 साल से कम है और उनमें खून की कमी है। अच्छा, मतलब ये है कि हर दूसरा बंदा हमारा न्यूट्रिशनल अनीमिया का शिकार है, जिसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अच्छा। तो उनके लिए तो ये सबसे हेल्दी चीज़ है कि हम उसको प्रोटीन दें। मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, बच्चे देखते हुए, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि गोश्त की कोई ना कोई फॉर्म अपने बच्चों को लाजमी दें। अच्छा, उससे क्या होगा कि उनमें आयरन की इलेक्ट्रोलाइट्स और भी बैलेंस पूरा होता है, तो सबसे ज़्यादा अनीमिया में ये हेल्प करता है। और एक चीज़ आपके लिए हैरत अंगेज होगी कि जो लोग गोश्त नहीं खाते उनको आयरन के सप्लीमेंट के लिए वो फिर कभी पालक पे शिफ्ट होते हैं या कभी वेजिटेबल ढूंढते हैं, तो ये हमारे लिए एज अ मुस्लिम भी हमारे लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फिर थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए गोश्त के इस्तेमाल में? कुछ ऐसे लोगों को भी के लिए भी टिप्स दें आप। अच्छा, ये भी है, कुर्बानी का गोश्त बेशक हलाल हम कुर्बानी करके खाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिनको दिल के अमराज हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल का पहले ही प्रॉब्लम है उनको, अच्छा। उनकी शरीयानों में ऑलरेडी को खून की शरीयानों में मुख्तलिफ किस्म के फैट की डिपोजिशन है, उनको एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, उनको फिर ये काम करना चाहिए, गोश्त खाना चाहिए थोड़ी मिकदार में, वक्फा दे के, अच्छा, विद फाइबर। अच्छा, और पानी फाइबर का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुर्बानी का गोश्त है, बंदा बड़े दिल से कुर्बानी करता है, बड़े चाव से कुर्बानी करता है, कुर्बानी के फ़वाइद हैं, उसमें फयूज़ व बरक़ात अल्लाह ने रखी हैं। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, उनको मना किया होता है। अगर वो गोश्त खाना चाहें तो उनके लिए कोई ख़ास टिप्स दें कि वो किस तरह थोड़ा बहुत गोश्त जो है वो खा सकें और अपने शौक़ भी पूरा कर सकें, उनको नुकसान भी ना हो। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोश्त खाएं सिंपल, इतना ज़्यादा साथ में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। अच्छा, हाँ। फ्राई गोश्त ना खाएं। दूसरा, अगर गोश्त खा के जल्दी सेहतमंद की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके साथ वार्म ड्रिंक लें, काबा जात लें, और जब गोश्त खा रहे हों गोश्त के साथ साथ आप सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, ठंडा पानी आपने नहीं पीना। आप उसके साथ साथ एंड पे अगर अदरक का कावा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपको अच्छा। कोई प्रॉब्लम गोश्त की वजह से नहीं होगा। यानी कि वो इत्तदाल में रह के ये जो पेशेंट हैं वो खा सकते हैं ये चीज़ें। बिल्कुल, मैंने कहा कि एक तो थोड़ी मिकदार में खाना है, विद सैलड खाना है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, और कावा जाता और साथ जो हम 2-2 नान या खमीरी रोटियां और वो जो खाते हैं वो, हाँ, ये एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है। हम प्रोटीन लेना चाहते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट का साथ में इतना ज़्यादा नहीं लेना, इतना ज़्यादा इंटेक तो कार्बोहाइड्रेट का कर लेते हैं, वो नहीं करना। जी वो नहीं। ठीक है जी नाज़रीन, तो ये थे डॉक्टर शोएब साबर जिन्होंने आज हमें कुर्बानी के गोश्त के हवाले से बताया कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो बहुत हेल्दी है, किस तरह आपने उसका इंटेक करना है, ये बड़ा अहम है कि उसमें अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तब भी आपने क्या एहतियातें करनी है, और अगर आप मरीज़ हैं तो आप गोश्त से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर हों, और लेकिन जो उन्होंने बताया है वो उस एहतियात को लाज़म करते हुए। उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा और आप ईद जो है वो गोश्त खा कर खुशी के साथ मनाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।